أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ سورۃ اللہب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی 40 سال کی عمر میں، تو ابتدا میں حکم یہ تھا کہ لوگوں کو کھلے عام دعوت نہیں دینی، انفرادی لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے رشتہ داروں کو اور قریش کے قبائل کو بلایا، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، سب کے نام لے کے ان کو بلایا، اور سب کو جب جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ابھی یہ پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑوں کا لشکر تمہارے اوپر بھی چڑھائی کر دے گا، تو میری اس بات کی تصدیق کرو گی؟ تو سب نے کہا واللہ ما جربنا علیک کذبا، اللہ کی قسم ہم نے کبھی آپ پر یہ تجربہ نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو جو خلاف واقعہ ہو، جھوٹ بولا ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے تو ہم آپ کی تصدیق بھی کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب کہنے لگے آپ نے اس لیے ہمیں جمع کی ہے، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، محمد آپ کے نعوذ باللہ ہاتھ ہلاک ہوں کہ آپ نے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو اس بات کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، جب آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں اوپر جو شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ ابو لہب حضور کے سگے چچا ہیں، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، لیکن یہ ان کا جو ابو لہب نام رکھا گیا، چہرہ نا سرخ تھا، یہ سرخسار جو چہرے کے ہیں یہ خوبصورتی کی وجہ سے یہ لال سرخ تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب تھا ابو لہب۔ لوگ یہ اس لیے کہتے تھے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آگ کے انگارے ان کی رخساروں سے نکل آئے۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جب کی تو اللہ نے پھر کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، یہ بد دعا ہے۔ وَتَبَّ، اور آگے اس دعا کی قبولیت کا بتا دیا، ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب میں بربادی کو یا کوئی بھی انسان کام کرتا ہے اس کی نسبت ہاتھوں کی طرف کر دی جاتی ہے کہ فلاں کے ہاتھ نے یہ کام کیا، حالانکہ پورے آدمی نے کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، جو آگے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے ان کے لیے، اس طرح کی آیات ہیں۔ تو یہاں ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا ہلاک ہو گیا ہے، اور پھر اس ہلاکت پہ اس نے مہر یوں لگائی توبہ کر لیتے اللہ معاف کر لیتے۔ حضور جہاں دعوت دینے جاتے تھے حضور کے ساتھ پھرتا تھا، کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ جب غزوہ بدر ہوا اس نے اس میں شرکت نہیں کی۔ غزوہ بدر کے ٹھیک 7 دن بعد اس کو طاعون کے پھنسیاں نکلیں پورے جسم پہ۔ عرب اس بیماری کو عدسہ کہتے ہیں، جیسے چنے کے دانے ہوتے ہیں نا، ایسے جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے۔ عرب میں یہ وبائی مرض تھا، ایسے آدمی سے دور بھاگتے تھے۔ ابو لہب کے پاس مال بھی خوب تھا، اولاد بھی خوب تھی، مال بھی کام نہ آیا، اولاد بھی کام نہیں آئی، بچے سارے بیوی بچے دور ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، حتیٰ کہ یہ انجام ہوا غزوہ بدر کے بعد ابو لہب کو مرے ہوئے 3 دن گزر گئے، کوئی اس کی لاش کے قریب بھی نہیں گیا۔ کہاں وہ سردار تھا، مالدار تھا، بیٹے تھے جن کے غرور نے اس کو اللہ کے نبی کی تکذیب پہ مجبور کیا، جھٹلانے پہ مجبور کیا۔ اب بیٹوں نے کہا مر تو گیا ہے، تو بدبو پھیل گئی ہے اس کے جسم میں، اب اس کو دفنائیں کیسے؟
حبشی غلاموں کو پیسے دے کے ان کو بلایا، کہنے لگے یہ مردار جو ہے کسی طرح گھسیٹ کے دور لے جاؤ، اس کو یہاں سے دور کرو۔ انہوں نے رسی باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے لکڑیوں سے، ایسے کہ کہیں جو ہے نا ہمیں اس کے ہاتھ نہ لگ جائے، ہمارے ہاتھ اس کو نہ لگ جائے، جیسے کوئی مرا ہوا جانور ہوتا ہے ایسے گھسیٹ کے لے گئے، ایک گڑھے میں پھینک کے، اوپر پتھر پھینک کے بھاگ گئے۔ یہ حال ہوا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرمایا ابو لہب خود بھی ہلاک ہو جائے، وہ تب ہلاک ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو مال نے اس کو کوئی نفع دیا، نہ اس کی کمائی نے اس کو کوئی نفع دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، بس ان قریب ہی وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مار رہی ہوگی۔ نام بھی اس کا ابو لہب ہے، اللہ نے سزا بھی وہی بیان کی، نارن ذات لہب، لہب والی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی۔ حمالۃ الحطب کے 3 معنی بیان کیے، وہ یہ تینوں ٹھیک ہیں۔ عرب میں جو آدمی چغل خور ہوتا ہے، ایک آدمی کی بات ادھر سے سنی دوسری جگہ کر دی، اس کو بھی حمال الحطب کہتے ہیں، کہ یہ لکڑیاں اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک رہا ہے، چغلیاں لگاتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی چغلیاں لگاتی تھی حضور کی، صحابہ کی، وہ آج محمد کے ساتھی فلاں جگہ دین کی بات کر رہے تھے، فلاں جگہ بات کر رہے تھے، تاکہ لوگ جائیں ان کو تکلیف پہنچائیں۔ آج میں نے فلاں کو دیکھا، بلال کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، وہ فلاں جگہ نماز پڑھ رہا تھا، تاکہ مسلمانوں کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ اب یہ چغلی جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جو ایک آدمی کی بات دوسرے کو لگاتا ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ناحق خون بہاتا ہے، کسی کو بھی ناحق قتل کرے گا، ہماری جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا آدمی جو چغلیاں لگاتا ہے لوگوں کی، ہمارا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تاجر جو سود کا کام کرتا ہے یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کے راوی حضرت عطا بن یسار نے جب صحابی سے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے جی چغل خور کا کیا قصور ہے، اتنے بڑے گناہ ہیں، سود کھانا اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور ادھر قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ چغلی والے نے تو تھوڑی سی زبان ہلائی، ادھر سے بات ادھر کر دی، طبیعت میں بعض لوگوں کی ہو جاتی ہے بے چینی، پیٹ میں بات نہیں ٹھہرتی، تو اس نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا سارے فساد کی جڑ ہی چغلی ہے، یہ چغلی لگائے گا اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، قتل کی نوبت تو بعد میں جا کے آئے گی، پہلے تو یہ سارے فساد کی جڑ یہ چغلی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان دونوں بڑے گناہوں کے درمیان میں چغلی کو بیان کیا، اور یہ چغل خور ہے، ایک آدمی کی بات دوسرے کو جا کے لگاتا ہے، وہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی حمالۃ الحطب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اتنی آگے بڑھی ہوئی تھی، جنگل سے لکڑیاں، کانٹے دار لکڑیاں اکٹھی کر کے حضور کے راستے میں بچھا دیتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ بھی معنی بالکل ٹھیک ہے، یہ حرکتیں بھی وہ کرتی تھی۔ تیسری تفسیر جو بعض احادیث میں بیان کی گئی کہ یہ دونوں میاں بیوی جہنم میں، خامد جل رہا ہے، بیوی کی ڈیوٹی اللہ نے جہنم میں یہ لگائی ہوئی ہے کہ وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کر کر کے خامد کی آگ کے اوپر ڈالتی رہے گی، دونوں جہنم میں، مزید اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی۔ جیسے یہاں اس کے لیے اس نے جہنم تیار کی، اس کو نیکی کے آنے سے، نیکی کے راستے پہ آنے سے روکا، ایسے ہی مزید اس کی سزا میں بھی اضافے کا سبب بنتی رہے گی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، چغل خور بھی ہے، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے لکڑیاں بھی اکٹھی کرتی ہے، اپنے سر پہ اٹھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ جہنم میں بھی اپنے خامد کے لیے مزید ایندھن اکٹھی کرے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط رسی ہے۔ مسد مضبوط رسی کو کہتے ہیں جو آپس میں بٹی ہوئی ہو، چاہے لوہے کے ذریعے ہو جیسے زنجیر ہوتی ہے، یا کھجور کے پتوں کے ذریعے بنی جائے، مضبوط رسی اس کے گلے میں ہے۔ یہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا، اس کے گلے میں رسی ہوگی اور فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ بعض نے کہا نہیں، یہ کنجوس تھی بہت زیادہ، دور سے لکڑیاں جب لے کے آتی تھی تو گردن میں رسی ڈال کے اوپر لکڑیوں کو باندھ لیتی تھی، جس کی وجہ سے ایک جگہ لکڑیاں گر گئیں تھکا کے، جب تھک گئی تو وہ لکڑیوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ گردن دب گئی اور مر گئی۔ تو فی جیدہا حبل من مسد، دنیا کی سزا بھی ہے، آخرت کی سزا بھی ہے کہ آخرت میں بھی اس کے گردن میں رسی ہوگی۔ دیکھیں یہ حضور کا گھرانہ ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں میں بنی اسماعیل کو چنا، پھر بنی اسماعیل میں بنو عبد مناف کو منتخب کیا، پھر بنو عبد مناف میں قریش کا انتخاب کیا، پھر قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، پھر ہاشم کے خاندان میں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنانے کے لیے منتخب کیا۔ اب یہ اتنا بڑا خاندان لیکن سیدھے راستے پہ نہیں آیا تو جہنم میں بھی سب سے آگے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے پھینک دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں لا سکتا۔ کئی لوگ اس گھمنڈ میں مارے ہوئے ہیں، ہم تو بخاری ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ بھائی ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، اللہ اس کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ جہنم میں بھی اس کا پہلا نمبر ہے۔ تو یہ صرف خاندان ہونے سے کام نہیں بنے گا، ہاں جس کا خاندان ہے، جس سے نسبت ہے، ویسے کام کریں گے تو تب جا کے فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب